اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ صلوات۔ موضوع گفتگو اس عشرے کا کہ جس کو پوری دنیا میں عشرہ زینبیہ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ ذاکر چاہے کسی بھی موضوع پہ پڑھے، لیکن عشرے کا نام عشرہ زینبی ہے۔ میں نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جس شخصیت سے منسوب یہ عشرہ ہے اسی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا ضروری ہے، لہذا عشرے کا عنوان ہے معرفت جناب زینب اور آپ کے خطبات۔ موضوع بڑا دقیق ہے اور اس میں ہمیں بہت محنت کے ساتھ سننا بھی ہے اور بہت محنت کے ساتھ پڑھنا بھی ہے، اور اس میں غور بھی کرنا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ مجلس صرف سننے کے لیے نہیں ہے کہ آپ آئیے، یہ کوئی بریانی نہیں ہے، یہ کوئی کھانا نہیں ہے، یہ کوئی قورمہ نہیں ہے کہ آپ لذت کے لیے آئیں اور چلے جائیں۔ یہ انسان کی روح کو پروان چڑھانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ مجلس اعضا یعنی روح پروان چڑھتی ہے انسان کی، اور ترقی ملتی ہے اور معرفت پیدا ہوتی ہے اور عبادت الہی کا شوق پیدا ہوتا ہے کہ جن کو ہم مانتے ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ مین مسئلہ ہے فالو کرنے کا، مین مسئلہ ہے ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ سیرت طیبہ معلوم ہو تبھی تو عمل کریں۔ ہم اکثر و بیشتر جو ہماری مجالس کا مزاج ہے وہ یہ ہے کہ اکثر ہسٹری پڑھی نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ ہسٹری میں زیادہ داد نہیں ملتی۔ ہسٹری میں آدمی کو سوچنے کا موقع ملتا ہے اور جہالت کو دور کرنے کا موقع ملتا ہے، تو اس لیے اب ہمارے علماء نے ہسٹری کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا۔ پہلے آپ یہ دیکھیے جو ہمارے بزرگ ہوتے تھے ان کو جناب آدم کے قصے، جناب نوح کے قصے، جناب ابراہیم کے، جناب موسیٰ کے، جناب عیسیٰ کے رٹے ہوئے تھے۔ آپ کسی ایک بزرگ سے کوئی بات کر کے دیکھیے تو پوری ہسٹری اس نبی کی بتا دیتا تھا، حالانکہ انگوٹھا ٹیک تھے،
بہت نالج نہیں تھی، پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی اسکول میں نہیں گئے تھے، لیکن ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اتنے بڑے قابل ہیں، ہمارے دادا اتنے بڑے قابل ہیں، اور وہ علم انہیں کہیں اور سے نہیں آیا تھا، وہ مجلسی علم تھا۔ اس کا مطلب ہے مجلسیں اس طرح کی ہوتی تھیں کہ جن میں علم تھا۔ مجمع کی غلطی نہیں ہے، غلطی ہے اس خطیب کی کہ آپ ممبر سے دینا کیا چاہتے ہیں، آپ ان کو سمجھانا کیا چاہتے ہیں۔ تو ہماری ان مجالس کا موضوع آپ یاد کر لیجئے، معرفت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اور آپ کے خطبات۔ اور اب ہم بسم اللہ کر کے موضوع شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس شخصیت کی معرفت اس لیے واجب ہے کہ پوری عزاداری کی تحریک اگر کسی بی بی نے آپ کو دی ہے تو اسے جناب زینب کہا جاتا ہے۔ اور یہ کتنی بڑی تحریک ہے، یہ کتنی عظیم الشان تحریک ہے، یہ کتنی عجیب و غریب چیز ہے۔ عزاداری خالی عزاداری اور ماتمداری نہیں ہے، میں توجہ چاہتا ہوں اپنے ایک ایک بھائی سے۔ عزاداری، اللہ اکبر، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی تحریک خالی عزاداری، ماتمداری اور گریے تک محدود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر یہ گریے تک محدود ہو جائے اور یہ رونے تک محدود ہو جائے تو اس کے لیے اتنے بڑے امام باڑے کی اور اتنے بڑے اجتماع کی ضرورت نہیں ہے۔ عزاداری کو صرف ثواب سے مخصوص نہ کریے آپ، کہ عزاداری کا مقصد ہے یعنی ثواب حاصل کرنا۔ ثواب تو آپ کو چھوٹے سے چھوٹے کام میں مل جاتا ہے۔ ثواب تو آپ کو یا حسین کہہ کے ہاتھ مار لیجئے اپنے گھر پہ تو بھی ثواب مل جاتا ہے۔ آپ پانی پی کے حسین کو یاد کرنے لگیں تو آپ کو ثواب مل جاتا ہے۔ آپ درود پڑھ کے مجلس میں آئیں تو ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ آپ کربلا جانے کا ارادہ کریں تو ثواب آپ کو مل جاتا ہے۔ تو ثواب تو آپ کو چھوٹے چھوٹے کام میں مل جاتا ہے۔ اصل مقصد عزاداری ہے جہالت کو دور کر کے علم کا پیدا کرنا۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ اس لیے کہ انسانیت کا سب سے بڑا دشمن ہے انسان کی جہالت، اور جہالت کو دور کرنے کا بہترین ذریعہ کیا ہے جوانوں؟ عزاداری۔ اس سے اچھا کوئی کالج نہیں ہے، اس سے اچھی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، اس سے اچھا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس سے اچھا علم دینے کا کوئی مرکز نہیں ہے، اور ہر طرح کے سبجیکٹ پر گفتگو ہوتی ہے۔ اخلاقیات ہوں، ادب ہو، تاریخ ہو، نبیوں کے واقعات ہوں، قرآن کا تقدس ہو، ماں باپ کا احترام ہو، بیوی کے حقوق ہوں، پڑوسیوں کے حقوق ہوں، اسی طرح دوسرے آدمیوں کے جو آپ کے مذہب کے نہیں ہیں ان کے حقوق ہوں، یہ سارا آپ کو کہاں پتہ چلے گا؟ اسی در حسین پر۔ اس کا مطلب ہے یہ بہت بڑا مرکز ہے، یہ ایک چھوٹی سی مجلس نہیں ہے، تمہارے دین سیکھنے کا سب سے بڑا مرکز اسلام میں اگر کوئی ہے تو اس کا نام ہے مجلس۔ تو لہذا ان کو آپ توجہ سے سنیں۔ اسی لیے قرآن مجید سورہ نور آیت نمبر 36، اس کو بھی یاد کر لیجئے اور کل دیکھ کے آئیے، یہ ہوم ورک ہے آپ کا۔ سورہ نور آیت نمبر 36 ارشاد ہوتا ہے، آیت ہی میں آپ کو لذت آ جائے گی، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، کچھ گھر وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین پر بلند کر دیا ہے۔
کچھ گھر وہ ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان گھروں کو زمین پہ بلند کر دو. کن گھروں کو؟ ہر گھر کو نہیں. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اس گھر کو زمین پہ سب سے زیادہ بلند کرو جس میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو. دیکھیں کیا آیت ہے خدا کی قسم، جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو. وَيُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور جس میں صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہو. اس کا مطلب ہے قرآن مجید نے ہر گھر کو بلند نہیں کہا. بلندی کا معیار قد کا بڑھ جانا نہیں ہوتا. ایک آدمی کا مکان 50 منزلہ ہے، ایک آدمی کا مکان 80 منزلہ ہے، ایک آدمی کا مکان 100 منزلہ ہے، اور ایک آدمی کا مکان خالی ایک ہی منزلہ ہے. تو یہ نہ کہیے کہ جو اونچا ہے وہ بلند ہے. قرآن کہتا ہے اونچائی بلندی کی دلیل نہیں ہے، ذکر خدا بلندی کی دلیل ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. اب ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی کے پاس ایک بھی کمرہ نہیں ہے، بادیہ نشین ہے، خیمے لگاتا ہے اور رہتا ہے، تو اس کا تو ایک بھی منزلہ نہیں ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ گھر اینٹوں کا نام نہیں ہے، گھر سیمنٹ کا نام نہیں ہے، گھر بڑے بڑے پتھر لگانے کا نام نہیں ہے، گھر رنگ ریزی کرنے کا نام نہیں ہے. گھر نام ہے کہ گھر وہ گھر ہے جس میں ذکر خدا ہو. اگر ذکر خدا ایک محل میں بھی نہ ہو تو وہ محل کھنڈر ہے، اور ذکر خدا ایک چادر میں بھی ہو تو یہ چادر نہیں ہے، اہل بیت کا گھر ہے. ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر. ذرا ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیں آپ. تو معیار سمجھ گئے آپ؟ اپنے گھروں کو اگر آپ بلند کرنا چاہتے ہو تو نسخہ اللہ نے کیا بتایا قرآن مجید میں؟ ذکر خدا کرو. لیکن اگر تمہارے گھر سے گانوں ہی کی آواز آئے، آپ کے گھر سے گالیوں کی آواز آئے، آپ کے گھر سے نازیبا کلمات کے شور اٹھیں، تو اس کا مطلب ہے پھر یہ گھر زور سے بولیے، گھر نہیں ہے. گھر کون سا ہے؟ جس میں ذکر خدا ہوتا ہو. اسی لیے ہے خدا کی قسم کیا حدیث ہے، نوروا بیوتکم بتلاوت القرآن فلا تتخذوها قبورا. اگر آپ حدیث کے ترجمے سے واقف ہو جائیں تو خدا کی قسم قیامت تک داد دیں گے نبی کو، مجھے نہیں، نبی کو داد دیں گے. نبی فرماتے ہیں نوروا بیوتکم، اپنے گھروں کو نورانی بناؤ قرآن کی تلاوت سے. فلا تتخذوها قبورا، ان کو قبریں نہ بناؤ. ارے میں توجہ جاتا ہوں، ان کو قبریں نہ بناؤ. اس کا مطلب ہے نبی نے بتا دیا جس گھر سے قرآن کی تلاوت بلند ہو وہ گھر ہے، اور جہاں قرآن کی تلاوت نہ ہو وہ قبر تو ہو سکتا ہے، گھر نہیں ہو سکتا. اب یہ ہمارے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ مثلا صبح کو نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، یہ قرآن آپ نے پڑھ دیا. یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے یہ قرآن کی آیت ہے. الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن کی آیت ہے. زیادہ کریے اپنے گھر میں رات میں سوئیے 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے سو جائیے. 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پورا قرآن پڑھ لیا. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر بنے تو آپ کو ذکر خدا کرنا پڑے گا اور تلاوت قرآن کرنی پڑے گی.
تو اس کا مطلب ہے ایک ہے ذکر خدا، ایک ہے تلاوت قرآن، اور ایک تیسری چیز ہے، اب میں اپنے موضوع پہ ایک تیسری چیز ہے جو جناب زینب کبریٰ نے شام کے دربار میں فرمائی ہے اور حاکم کو خطاب کر کے کہا ہے کہ تو ہمارے ذکر کو نہیں مٹا سکتا، اس لیے کہ ہمارا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے۔ ہمارا ذکر ہی خدا کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب ہے گھر کو گھر بنانا ہے تو تین چیزیں لے کے چلیے۔ اب یہ تحفہ دے رہا ہوں آپ کو، اگر گھر کو گھر بنانا ہے تو تین چیزیں لے کے چلیے۔ اللہ کا نام لیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، اہل بیت کا تذکرہ کیجئے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ تب تمہارا گھر بنے گا۔ تو گھر کتنوں کے تذکرے سے بنے گا؟ زور سے بولیے۔ اللہ ایک، قرآن اور رسول، اہل بیت تین۔ اچھا کلمے کتنے ہیں؟ وہ بھی تین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیون۔ تو اس کا مطلب ہے گھر کو گھر یہی تین کلمے بناتے ہیں۔ اور اگر آپ اہل بیت کے تذکرے اور قرآن کے تذکرے سے دور ہوتے ہیں تو پھر چاہے جتنا اونچا گھر بنا لیجئے یہ گھر کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ تو یہ اللہ نے آپ کے ہاتھ میں دیا یا نہیں دیا؟ اپنے گھر میں ذکر اہل بیت بھی کیجئے، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی کیجئے، اپنے گھر میں اللہ کا تذکرہ بھی کیجئے۔ تو کچھ گھر وہ ہیں جو روئے زمین پر سب سے بلند کر دیے گئے ہیں۔ کون سے گھر؟ جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہو اور صبح و شام اللہ کی تسبیح ہوتی ہو۔ دیکھیں تسبیح خالی آپ کی خاصیت نہیں ہے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں آپ اپنے اوپر گھمنڈ نہ کریے کہ میں ہی تسبیح کرتا ہوں اللہ کی، نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے مگر تمہارے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ جو ان کی تسبیح کو سمجھ سکو۔ کائنات کی ہر شے، چرند، پرند، درخت، شجر، حجر، زمین، آسمان، ستارے، دریا، پہاڑ، یہ زمین، یہ کوئی جگہ جتنی بھی ہیں یہ ساری کی ساری اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی تسبیح نہ کرتے ہو۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ ہماری تسبیح کا محتاج نہیں ہے۔ اچھا میں دلیل بھی دوں آپ کو کہ کائنات کی ہر شے تسبیح کرتی ہے۔ نبی کا معجزہ یہ نہیں تھا کہ وہ ذروں سے تسبیح کراتے تھے، یہ معجزہ نبی کا نہیں تھا کہ ذروں سے تسبیح کراتے تھے۔ قرآن کہتا ہے تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے، نبی کا کمال یہ تھا کہ وہ ذروں کی تسبیح آپ کو سنا دیتے تھے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ادھر کائنات کا ذرہ نبی کے ہاتھ پہ آیا اور اس کی آواز تسبیح ہمارے ذہن میں آ گئی، اس نے تسبیح کی، یعنی وہ تسبیح کرنے لگا، ہمیں سنائی دینے لگا۔ تو تسبیح تو ہر چیز کرتی ہے مگر ہمیں سنائی، مگر نبی کا کمال تھا سنا دینا۔ اب میں ایک لفظ کہتا ہوں تاکہ فضائل والے بھی مایوس نہ ہو، تاکہ بالکل سوکھا سوکھا نہ ہو جائے، تو فضائل کے لیے بھی ایک جملہ میں کہہ دیتا ہوں۔ ارے بھائی یہ جو کنکر ہے اس کے جبڑا نہیں ہے، اس کے زبان نہیں ہے، اس کے منہ نہیں ہے، اس کے دانت نہیں ہے، مگر جس کے جبڑا نہ ہو اگر اس کی آواز نبی پوری کائنات کو سنا سکتا ہے تو اگر کوئی 3 دن کا بچہ نبی کے ہاتھ پر آ جائے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔
اور بھائی اگر ذرے بول سکتے ہیں نبی کے ہاتھ پر تو جو انسان ہو اس کے بولنے پہ آپ کو شک کیوں ہے؟ چلیے آپ اسے علی کا کمال نہ سمجھیے، میں توجہ چاہتا ہوں بھائی، آپ کو مولا علی ہی سے تو نفرت ہے، آپ اسے مولا علی کا کمال نہ سمجھیے، نبی کے ہاتھوں کا تو کمال سمجھیے۔ بھائی بات ہے یا نہیں ہے؟ اسے اب آپ علی کا کمال نہ سمجھیے تو نبی کے ہاتھوں کا تو کمال سمجھیے۔ اب اگر نبی کے ہاتھ اتنے با کمال ہیں تو اس ابو طالب کے ہاتھ کتنے با کمال ہوں گے؟ تو خلاصہ کلام ابھی تک یہ ہوا، کائنات اگر آپ چاہتے ہیں اپنا گھر صحیح بنائیں تو اللہ کا تذکرہ، قرآن کی آیتیں اور اہل بیت کا تذکرہ۔ ایک چیز بتائی بی بی زینب نے، ایک چیز بتائی رسول خدا نے، ایک چیز بتائی قرآن مجید نے۔ اب یہ دیکھیں آیتوں سے اور روایتوں سے اس میں کوئی ذاکری نہیں ہے نہ کوئی خطابت ہے، ایک چیز اللہ نے بتائی، ایک بی بی زینب نے بتائی، ایک رسول خدا نے بتائی۔ اگر گھر کو گھر بنانا چاہتے ہیں، آیا جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابی نے نبی سے پوچھا، یا نبی اللہ ایو بیوت ہذہ، یہ کون سے گھر ہیں کہ جو روئے زمین پہ سب سے زیادہ بلند ہیں؟ اب ذرا مگن ہو کے سنیے گا بھائی، ہاں ہر آدمی، ہر خطیب کا اپنا الگ ڈھنگ ہوتا ہے، ہاں تو ذرا توجہ سے چاہتا ہوں میں، توجہ سنیے گا۔ ایو بیوت ہذہ، نبی نے فرمایا، صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ یہ کون سے گھر ہیں جو سب سے افضل ہیں؟ کہا جن میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کہا ہے کون سے؟ نبی نے فرمایا ہے بیوت الانبیاء، یہ نبیوں کے گھر مراد ہیں، لیکن نبیوں کے گھر میں اللہ کا تذکرہ سب سے، زور سے بولیے، سب سے زیادہ اللہ کا تذکرہ نبیوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ اب میں توجہ چاہتا ہوں، ذرا میری طرف آپ آ جائیے، نبیوں کے گھروں میں سب سے زیادہ اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی کے گھر سب سے بلند ہیں۔ فَأَشَارَ إِلَى بَيْتِ علی و فاطمہ، اس صحابی نے انگلی سے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف۔ اَحَاذَ الْبَيْتَ مِنْهَا، کیا یہ گھر بھی نبیوں کے گھروں میں سے ہے؟ تو نبی نے فرمایا بل ہے یا من افاضلها، نبیوں کے گھروں سے نہیں ہے، نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ ارے بھائی یہ تفسیر ہے اور تمام مسلمانوں نے اس تفسیر کو لکھا ہے، اور جس کو پڑھنا ہو اردو میں مولانا فرمان علی صاحب کا قرآن پڑھ لے، اس میں بھی حوالوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس صحابی نے انگلی سے اشارہ کیا علی اور فاطمہ کے گھر کی طرف، کیا یہ ان میں سے؟ کہا انہوں میں سے نہیں ہے، یہ نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے۔ اچھا ریزن تلاش کریے آپ، چونکہ آپ دبئی میں ہیں تو کوئی ایسا تو ہے نہیں جو کھیتی کر رہا ہو، یہاں سارے کوئی جاب کر رہا ہے اور اپنی علمی صلاحیت کی بنیاد پر یہاں پہ ٹکے ہوئے ہیں، اور آپ جو ہیں وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو ذرا آپ سوچ کے دیکھیے کہ جو گھر نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے، اور قرآن جسے نبی کہہ رہے ہیں نبیوں کے گھروں سے بھی افضل ہے، تو ریزن قرآن نے کیا بیان کیا تھا افضل ہونے کا؟ جس کے گھر میں اللہ کا تذکرہ ہو وہ گھر سب سے افضل ہے۔ تو نبیوں کے گھروں میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے تو نبی کے گھر سب گھروں سے افضل ہے۔ تو پھر زہرا کا گھر سب سے افضل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اللہ کا تذکرہ 1,24,000 نبیوں کے گھروں میں ہوا، اس سے زیادہ اللہ کا تذکرہ اکیلی فاطمہ کے گھر میں ہوا۔ صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔
نہیں دلیل سنیے بھائی، قرآن ہے، میں قرآن سے ایک لفظ نہیں ہٹ رہا ہوں، یعنی وہ گھر سب سے افضل ہے جس میں اللہ کا تذکرہ ہو، تو نبیوں کے گھر اس لیے افضل ہے کہ ان میں اللہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ زہرا کا گھر سب سے افضل اس لیے ہے کہ اللہ کا تذکرہ سب سے زیادہ فاطمہ کے گھر میں ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل، میں نے کہا دلیل ہے نبی کی حدیث، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہے۔ علی کی تلوار کا ایک وار ثقلین کی عبادت پر، ثقلین سے مراد شارجہ ہندوستان، خالی پاکستان، ثقلین سے مراد ہے یعنی سارے آسمان والوں کی عبادت اور سارے زمین والوں کی عبادت اور سارے جنات کی عبادت اور سارے ملائکہ کی عبادت اور سارے انسانوں کی عبادت اور سارے ولیوں کی عبادت اور سارے مولویوں کی عبادت اور سارے مجتہدین کی عبادت اور سارے صحابہ کی عبادت اور سارے کلمہ پڑھنے والوں کی عبادت اور سارے درختوں کی عبادت، شجر کی عبادت، حجر کی عبادت، جب یہ کائنات علی کے ایک وار کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کے سجدے کا مقابلہ کیا؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد میں۔ تو اچھا تلوار کا وار میں کتنی دیر لگتی ہے بھائی؟ ایک آدمی پہ اگر آپ وار کرنے لگے تو کتنی دیر لگے گی آپ کو وار کرنے میں؟ سیکنڈ؟ یہ ہر آدمی کے وار کی طاقت الگ الگ ہے، کیونکہ ہر آدمی کی طاقت برابر نہیں ہے، تو جس میں جتنی طاقت اتنا جلدی وار ہوگا۔ میں نے تلوار اٹھائی اور تلوار کا وار کیا تو اس میں 1 منٹ لگا، آپ نے اٹھایا تو اس میں سیکنڈ لگا، کچھ نے اٹھایا تو وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ تو اس کا مطلب ہے جیسے ہاتھ کی طاقت ہوگی اتنا ہی وار تیز ہوگا۔ تو یہ تو بندوں کے ہاتھ کی بات ہے، لیکن اگر کسی کا ہاتھ بھی اللہ ہی کا ہاتھ ہو تو اس میں کتنی، آپ گھڑی میں بھی دیکھیں گے نا مولا علی کے وار کو تو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایک جنگ میں سارے مقابل کے لوگ کھڑے ہو گئے، ہم تو آج دیکھیں گے علی کو لڑتے ہوئے، کیونکہ ہمارے دادا نے بڑی تعریف کی، ہمارے پردادا نے بڑی تعریف کی، اور سب انہی کے ہاتھوں مارے گئے۔ اور ہمارے بزرگ جو ہیں سب یہی کہتے کہ علی ایسی تلوار چلاتے تھے، علی ایسی تلوار چلاتے۔ ہم آج دیکھیں گے علی کیسی چلاتے۔ علی کے سامنے ایک پہلوان آیا، میرے مولا نے وار کیا، کہنے لگے یہ بھی کوئی وار ہے، خالی چلا گیا۔ یہ تو شکریہ ادا کریے گھوڑے کا کہ اب جو گھوڑا ہلا تو پتہ چلا آدھے ادھر پڑے ہیں اور آدھے ادھر پڑے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا ارے اتنی جلدی وار، بس لفظ سمجھیے، جس کا وار آنکھوں میں بھی نہ سمائے اس لمحے کی عبادت کو ثقلین کی عبادت پہ بھاری کہا گیا ہے۔ اور یہ کون سا وار ہے؟ شہید مطہری نے لکھا یہ وہ والا وار نہیں ہے۔ پھر کون سا وار ہے؟ ارے شہید مطہری کہتے ہیں یہ وہ والا وار نہیں ہے۔ جب عمر ابن عبد ود نے تھوکا مولا کی طرف اور مولا نے تلوار اٹھانی چاہی تو مولا تلوار کا وار روک کے واپس چلے گئے۔ یہ جو تلوار کا وار روکا ہے علی نے، یہ افضل ہے۔ ارے توجہ جاتا، ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ بالکل نئی بات ہے خدا کی قسم، یعنی وہ وار نہیں ہے جس سے گلا کاٹا،
اس لیے کہ علی کے لیے گلا کاٹنا آسان ہے، تلوار کا وار روکنا بڑا مشکل ہے۔ اور جب لوگوں نے پوچھا کیوں روکا، کہا مجھے غصہ آ گیا تھا، میں نہیں چاہتا تھا اپنی مرضی سے ماروں۔ ارے توجہ چاہتا ہوں میں، علی جنگ میں بھی دشمن اپنی مرضی سے نہیں مارتے تھے، دشمن بھی مارا تو اس کی مرضی سے۔ اللہ نے بھی آواز دی، تو نے دنیا میں سارے کام کیے میری مرضی سے، اب میں محشر میں سارے کام کروں گا تیری مرضی سے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ سمجھ گئے آپ؟ اللہ تو اب ہمیں مجلس سے کیا سیکھنا ہے؟ مجلس سے ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہمارا ہر کام اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کے لیے نہ ہو، تبھی تو مولائی بنیں گے۔ بال رکھنے سے مولائی نہیں بنتے۔ کبھی آپ سمجھے اتنے، اب بھائی اگر کسی کے ہوں تو برا نہ مان جائے، صلوات بھیجے محمد اور آل محمد۔ ہمارے یہاں کچھ ملکوں میں مولائی کی علامت بڑی عجیب و غریب ہے۔ حلیے، میں ایک لفظ کہوں، حلیے سنوارنے کا نام مولائیت ہے، حلیے بگاڑنے کا نام مولائیت نہیں ہے۔ پتا چلا آپ بال دھونے کو تیار نہیں ہیں۔ ارے بھائی بال رکھنا سنت نبی ہے، جوئیں پیدا کرنا سنت نبی نہیں ہے۔ پتا چلا اتنے لمبے لمبے جوئیں ہو رہی ہیں اس میں۔ تو مسئلہ یہ ہے، اس کو آپ تھوڑا سا غور کریے، اس لیے کہ میرے مولا کو پاگلوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے مولا کو مالک اشتر کی ضرورت ہے، قمبر کی ضرورت ہے۔ یہاں عقل خراب کر کے نہیں آنا ہے، یہاں عقل مند بن کے آنا ہے۔ ولایت عقلی عقل خراب کرنے کا نام نہیں ہے، عقل بڑھانے کا نام ہے۔ یہ سن لیجئے، آپ اپنے مذہب کو بدنام نہ کریے، علی کے مذہب کو بدنام نہ کریے۔ علی کا مذہب ہے النظافۃ من الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے۔ خود بھی صاف رہیے، جس جگہ پہ جائیے وہ جگہ بھی صاف رکھیے۔ آج کل مسلمان کی پہچان ہے گندگی۔ 2 دکانیں ہوں، اگر آپ کو پتہ لگانا ہو ان 10 دکانوں میں مسلمان کی کون سی ہے، تو جو سب سے گندی ہو سمجھ لیجیے ہماری۔ کتنی دنیا دور چلی گئی قرآن سے، اور کتنی دنیا دور چلی گئی آل محمد سے اور اہل بیت اطہار سے۔ تو مولائیت نام ہے عقل و شعور کے بڑھانے کا، عقلی کام کرنے کا۔ بے عقلی کام کرنے کا نام مولائیت نہیں ہے۔ یہ جملہ سن لیجئے آپ۔ تو علی ہر کام اللہ کی مرضی سے کرتے تھے، تو مولائی کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہر کام علی کی مرضی سے کرے۔ علی کی مرضی لوٹانا سکھاتی ہے، لوٹنا نہیں سکھاتی۔ علی کی مرضی وفاداری سکھاتی ہے، غداری نہیں سکھاتی۔ علی کی مرضی انسان پہ جان دینا سکھاتی ہے، حسد کرنا نہیں سکھاتی۔ لیکن اگر میرے اندر سارے عیب ہوں، حسد بھی، بغض بھی، لوٹ مال بھی، تو پھر کہاں سے میں مولائی ہوں بتائیے۔ مولائی کا کردار اگر ولایت علی کی خوشبو نہ بکھیرے تو کاہے کا مولائی ہے؟ جسے دیکھ کے مجمع کہہ دے انہیں تو ایسا ہی ہونا چاہیے جس کا مولا ایسا ہو۔ ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ تو عزیزو اپنے کردار کو ایسا بنائیے کہ مجمع دیکھ کے کہے یہ علی والے آ رہے ہیں، یہ اہل بیت والے آ رہے ہیں، یہ حسین والے آ رہے ہیں۔ تو عبادت اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ علی والے بنیں
تو اپنے گھروں کو زینت دیجئے قرآن سے، اللہ کے تذکرے سے، اہل بیت کے تذکرے سے، اخلاق سے، کردار سے۔ اس لیے کہ علی کا گھر پوری دنیا میں سب سے افضل اس لیے ہے کہ علی کے گھر میں عبادت خدا سب سے زیادہ۔ اب یہ بتائیے جس کے گھر کے ایک فرد کی عبادت اتنی ہو، ابھی تو حسن کا حساب نہیں ہوا، حسین کا حساب نہیں ہوا، اور جملہ کہوں میں، ابھی تو صدیقہ طاہرہ کا تذکرہ نہیں آیا، ابھی تو خالی علی کی نمازوں کا تذکرہ نہیں آیا، علی کے روزوں کا تذکرہ نہیں آیا، علی کے جہاد کا تذکرہ نہیں آیا، علی کی عبادتوں کا تذکرہ نہیں آیا، ابھی تو خالی ایک بار ثقلین کی عبادت پر بھاری ہیں۔ تو لہذا زہرا کا گھر اس لیے افضل ہے۔ دوسری دلیل دیتا ہوں آپ کو، دوسری دلیل سن لیجئے، اور بڑے اشارے میں مجھے بات کہنی ہے، آپ اس اشارے کو سمجھیے کہ جتنے بھی نبیوں کے گھر ہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، برے بھی ہیں، رضی اللہ بھی ہیں، سمجھ رہے آپ؟ یعنی نبی کی بات ماننے والے بھی ہیں اور نبی کی بات نہ ماننے والے بھی ہیں۔ آپ کہیں دور نہ جائیے، نوح کا بیٹا بہک گیا، نوح کی بیوی بہک گئی، تو اس کا مطلب ہے نبیوں کے گھروں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں، مگر زہرا کا گھر پوری دنیا میں وہ گھر ہے کہ جس میں سارے جنتی نہیں ہیں، جنت کے سردار ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ ان کے گھروں میں سب جنت کے سردار ہیں۔ اور اب میں معرفت زینب آپ کے اندر پیدا کروں، اور جہاں سارے جنت کے سردار ہیں، بھائی بہت بڑا جملہ ہے، آج تک جناب زینب پہ پتہ نہیں کس کس ذاکر اور مولوی سے سنا ہوگا، آج ایک طالب علم سے سن لیجئے، پوری کائنات میں جناب زینب کا مقابلہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی خاتون نہیں ہے کہ جسے جنت کے سرداروں نے پالا ہو۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ دکھائیے مجھے اس کا جواب آپ، پوری کائنات میں کوئی ایسی خاتون مجھے دکھائیے کہ جسے جنت کے سرداروں نے پالا ہو۔ نبی نے پالا، علی نے پالا، حسن نے پالا، حسین نے پالا، بی بی فاطمہ نے پالا، اما جسے بچپن میں ہاتھ غیر معصوم نے نہ لگایا ہو۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ وہ ہے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ، ایسے گھر میں تشریف لائیں کہ جس گھر سے بہتر نہ زمین نے دیکھا اور نہ آسمان نے ایسا کوئی گھر دیکھا جو زینب کے گھر سے اول ہو۔ تو اب آپ انصاف سے بتائیے اس رتبے کا مقابلہ کون کرے گا بی بی زینب کے، اور جس کے سارے استاد معصوم ہوں؟ یعنی غیر معصوم سے زینب نے تعلیم نہیں لی ہے، یا رسول نے پڑھایا، یا مولا علی نے پڑھایا، یا امام حسن نے پڑھایا، یا امام حسین نے پڑھایا، یا بی بی زہرا نے پڑھایا۔ اب مجھے کوئی اتنی اعلیٰ خاتون دکھائیے کہ جسے اتنے معصوموں نے پڑھایا ہو۔ جناب زینب کو کربلا کے لیے تیار کیا ہے پنجتن نے، تو لہذا گھر کے لحاظ سے پوری دنیا میں جناب زینب سے کسی کا گھر بڑا نہیں ہے۔ اب خاندان کے لحاظ سے آ جائیے، جتنا بڑا زینب کا خاندان ہے اتنا بڑا خاندان دنیا میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے، اور یہ کوئی لفاظی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اس لیے کہ رسول سے بڑا خاندان بتائیے کس کا تھا؟ رسول سے افضل خاندان ہے کوئی دنیا میں؟ ارے بھائی آپ تو ایسے دیکھ رہے ہیں، ہے کوئی؟
مطلب جس کا خاندان رسول سے افضل ہو ایسا آدمی بھی بتائیے. تو جب رسول سے افضل نہیں ہے تو علی کا اور رسول کا ایک خاندان ہے. تو اس کا مطلب ہے زینب سے بہتر کسی کا خاندان تو نہ گھر ان سے بہتر نہ خاندان ان سے بہتر. عمر ابن عبدالعزیز نے ایک مرتبہ پوچھ لیا. اب انشاءاللہ جو ایک ایک بھی آدمی ہے جہاں جہاں بیٹھا ہے اس سے توجہ چاہتا ہوں. عمر ابن عبدالعزیز جو بادشاہ تھا اس نے ایک دفعہ پوچھ لیا لوگوں سے من اشرف الناس، بتاؤ پوری دنیا میں سب سے زیادہ اشرف کون ہے؟ تو ایک چاپلوس آدمی کہنے لگا سرکار آپ. اس نے کہا بالکل جھوٹ بول رہا ہے، سب سے زیادہ اشرف ہے زین العابدین. اس نے کہا دلیل؟ اب دیکھتا ہوں میں کس کے ہاتھوں میں کتنا دم ہے اور کون خاموش بیٹھتا. انہوں نے کہا دلیل؟ کہا دلیل یہ ہے پوری دنیا ان کے خاندان میں شامل ہونے کی کوشش کرتی ہے، یہ کسی کے خاندان میں شامل. یہاں سے آپ کو پیدا ہوگی معرفت جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ. یعنی جناب زینب سے بڑا نہ گھر کے لحاظ سے کوئی ہے نہ خاندان کے لحاظ سے کوئی ہے. اور تیسرا جملہ اور اس کے بعد بات آگے کل آگے بڑھے گی. تیسرا جملہ اور سن لیجئے، جیسے ماں باپ بی بی زینب کو ملے ایسے جناب آدم سے لے کے قیامت تک کسی نبی کو بھی نہ ملے. اب مجھے اس پہ شکوا ہے آپ سے بھائی، ذرا مجھے سوچ کے بتائیے آپ. جناب آدم کے تو ماں باپ ہے ہی نہیں، جناب نوح کے ماں باپ، جناب ابراہیم کے ماں باپ، جناب اسماعیل کے ماں باپ، جناب یحییٰ کے ماں باپ، جناب زکریا کے ماں باپ. آپ پوری کائنات میں تلاش، جناب زینب کی وہ فضیلت بتا رہا ہوں خدا کی قسم، بستر پہ بھی جا کے آپ لذت لیں گے کہ کیا مولانا صاحب نے فضیلت جناب زینب بتائی ہے. پوری کائنات میں کوئی بشر ایسا نہیں ہے، کوئی میں مولا علی بھی ہیں اور کوئی میں رسول اسلام بھی ہیں. اس لیے کہ رسول اسلام کو بھی ایسے ماں باپ نہ ملے، علی کو بھی ایسے ماں باپ نہ ملے جیسے زینب کو ملے. اب آپ کہیں گے دلیل دیجئے، تو میں دلیل دے رہا ہوں. اس لیے کہ پوری کائنات میں کوئی ایسے ماں باپ دکھائیے کہ جس کی ماں بھی معصومہ ہو اور باپ بھی معصوم ہو. دکھائیے آپ. میں مجلس پڑھنا چھوڑ دوں اگر کوئی دکھا دے مجھے. آج آپ کو چیلنج ہے میرا، دکھائیے آپ کس نبی کے ماں باپ ہیں جو جناب زینب جیسے ہیں. اس لیے کہ اگر باپ معصوم بھی ہوگا تو ماں معصومہ نہیں ہے. دکھائیے مجھے کہیں کہ جتنے مثلا ایک ابراہیم معصوم ہے لیکن بیوی معصومہ، رسول اعظم معصوم ہیں لیکن کوئی بیوی معصومہ نہیں ہے. اسی طرح آپ سب جگہ دیکھ لیجئے. اچھا اماموں کو بھی لے لیجئے آپ، اماموں کے بھی امام معصوم ہیں باپ، مگر مائیں معصومہ. یہ خالی کائنات میں جناب زینب کا شرف ہے کہ جتنا بڑا معصوم باپ ہے. ارے میں توجہ چاہتا ہوں، جتنا بڑا باپ معصوم ہے اتنی ہی بڑی ماں معصومہ ہے. ایک جگہ ہو سکتا تھا مقابلہ جناب مریم سے، چونکہ مریم عیسیٰ کی ماں ہے، معصومہ ہے، مگر ادھر باپ نہیں ہے. ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد.
ایک صلوات اور پڑھے محمد اور آل محمد۔ بس یہ تو تمہید تھی آج، یہ تو مقدمہ تھا آج کہ بی بی زینب کے گھر سے بڑا کسی کا گھر نہیں، بی بی زینب کے خاندان سے بڑا کسی کا، اور بی بی زینب کے ماں باپ سے بڑا کوئی ماں باپ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی جوڑا معصوموں کا نہیں ہے۔ مگر کمال دیکھیے آپ، جس عصمت پر علی فائز ہیں اسی عصمت پر فاطمہ فائز ہیں۔ اور جب بات آ گئی، سوچا تھا کل پڑھوں گا لیکن مولا چاہتے آج ہی تحفہ دوں میں، جب بات آ گئی تو کہہ دوں۔ ایک محقق نے بڑی بات لکھی، کہا بی بی فاطمہ مولا علی سے ایسے نہیں ہے، بھائی اشارہ کر دیا میں نے، بی بی فاطمہ مولا علی سے فضائل میں 19-20 نہیں ہے، جتنے فضائل علی کے اندر ہیں اتنے ہی فضائل فاطمہ کے اندر ہیں۔ اسی لیے ایک کو رکھا پردے میں، ایک کو رکھا میدان میں، تاکہ میدان والے کو دیکھتے چلے جاؤ، فضائل فاطمہ سمجھتے چلے جاؤ۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع۔ لہذا پہلا میسیج آج کی مجلس کا ہے۔ اب میسیج سن لیجئے، 3 میسیج آج میں نے دیا آپ کو۔ پہلا میسیج ہے اپنے گھروں کو گھر بناؤ، انہیں قبریں نہ بناؤ۔ گھر بنے گا 3 چیزوں سے، اللہ کے تذکرے سے، اللہ کی تسبیح سے، قرآن کی تلاوت سے، آل محمد کے ذکر سے۔ پہلا میسیج۔ دوسرا میسیج یہ ہے کہ اہل بیت زندگی گزارتے تھے خدا کی مرضی سے، آپ زندگی گزاریے اہل بیت کی مرضی سے۔ جیسا جیسا اہل بیت کرتے چلے جائیں ویسے ویسے آپ اہل بیت کو فالو کرتے چلے جاؤ۔ تذکرہ سن کے داد دے لینا محبت کی دلیل نہیں ہے، تذکرہ سن کے اپنے کردار کو ان کے کردار میں ڈھال دینے کا نام محبت ہے۔ جیسا جیسا آل محمد کرتے، مثلا آل محمد کو نفرت ہے حسد سے، آپ بلا وجہ اپنا بی پی بڑھا رہے۔ حسد چھوڑیے، غیبت چھوڑیے، کسی کو برا کہنا چھوڑ دیجئے، اپنی ٹینشن میں رہیے، کسی کی ٹینشن نہ لیجئے۔ آج کل ہمارے یہاں بڑی پریشانی ہے، اپنی ٹینشن نہیں لیے ہوئے، ہم دوسرے کی ٹینشن میں پھنسے پڑے ہیں، اور جس کی ٹینشن لیے ہیں وہ خراٹے لے کے سو رہا ہے، ہم بلا وجہ جاگ رہے ہیں۔ تو بھائی آپ اہل بیت کے طریقے پہ، مجلسوں کا مقصد یہی ہے۔ یہ جو پہلی محرم سے صف اعضا بچھی ہے اور آپ کو بلایا گیا ہے اور آپ کو ایک سے ایک عالم دین آپ کو سنوایا جا رہا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ تبرک کھائیں اور چلے جائیں، یہ اس لیے ہے کہ اپنے کردار میں تبدیلی لائیں۔ انہی مجلسوں میں کوئی حر بنے، کوئی حبیب بنے، کوئی زہیر بنے۔ کردار تبدیل کرنے کا نام مجلس اعضا ہے۔ حساب کر لیجئے، آج مجلس میں آئے، کل اپنا حساب کر لیجئے، حساب کو لمبا نہ چھوڑیے آپ۔ ہمارے یہاں حساب بڑا، دیکھیں دکان کا حساب آپ ایک دن میں ایک ہی دفعہ کر لیتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ یا جس کی دکان کھلی ہوئی ہو وہ حساب ایک مہینے میں کرتا ہے؟ نہیں، دیکھتا ہے میں نے کیا کمایا کیا کھویا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس مجلس اعضا میں جو آیا تھا ثواب تو مل گیا، لیکن علم ملا یا نہیں ملا؟ مجالس علم حسین، مجالس علمی ہے۔ عزیزو، یہ ایام بڑے قیامت کے ایام ہے، بڑے مصیبت کے ایام ہے۔ یہ اس عشرے میں میری گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ تشریف لائیں، کیونکہ معرفت زینب پیدا کرانا، اور اس لیے آئیں کہ یہ عشرہ اربعین ہے۔ جو دوسرے عشرے تھے وہ الگ ہیں، یہ عشرہ اربعین ہیں۔
جس نے تمہیں 40 کرنا سکھایا اسے زینب کہتے ہیں۔ میں اپنا بھائی عزیزو، حسین جنگ کر رہے ہیں، اور جنگ کرتے کرتے حسین نے کہا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری مدد کو آئے؟ ایک شخص فرات پر اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، فرات پہ ایک شخص اپنے گھوڑے کو پانی پلا رہا تھا، اس کے گھوڑے نے جیسے ہی سنا پانی پینا چھوڑ دیا۔ اب اس شخص نے سوچا کہ کیا پتا کچھ ہو گیا ہو میرے گھوڑے کو، اس نے دوبارہ گھوڑے سے کہا پانی پی لے، پھر آواز آئی حل من ناصر ینصرنا، آواز میں اتنا درد تھا کہ گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دی۔ تیسری دفعہ پھر کوشش کی مالک نے گھوڑا پانی پی لے، لیکن گھوڑے نے پانی نہ پیا۔ اب یہ سمجھا کوئی مسئلہ بڑا سخت ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے جو مصیبت میں ہے، کوئی اللہ کا ولی ہے جو پریشان ہے۔ یہ شخص، اب یہ عاشور کا دن ہے، عاشور کے دن کی بات ہے، یہ دور فرات پہ پانی پلا رہا، اب یہ اپنے گھوڑے کو لے کے چلا تو وہاں پہنچا جہاں جنگ ہو رہی ہے، اور اس نے دیکھا ایک آدمی پہ پورا لشکر ٹوٹے پڑ رہا ہے، اور یہ جنگ کرتا جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے تم نے میرے عباس کو بھی مار ڈالا، تم نے میرے اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے 6 مہینے کے بچے کو مار ڈالا، اور پھر آواز دے کے کہتا عباس آؤ بھائی کی جنگ دیکھ لو، علی اکبر بابا کی جنگ دیکھ لو، ارے جنگ کرنے والا رہ گیا، کوئی جنگ دیکھنے والا نہ رہا۔ اب یہ شخص وہاں گیا، اس نے دیکھا کہ اس نے حملہ کیا تو فوج کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اب یہ شخص فوراً پہنچا، جب فوجیں بھاگ رہی تھی یہ فوراً پہنچا، اور حسین ابن علی کا چہرہ دیکھا، چہرے پہ بڑی چمک ہے، بڑا نور ہے۔ سلام کیا جانے کے بعد السلام علیکہ یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے تجھ پہ میرا سلام۔ حسین نے جواب سلام دے کے کہا بھائی تو کون ہے کہ جس نے مجھے آج سلام کیا ہے، ورنہ آج حسین اتنا غریب ہے کہ مجھے کوئی سلام کرنے والا بھی نہیں ہے۔ ارے کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تلوار ماری، تو کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ اس نے کہا بھائی میں مسافر ہوں، میں مسافر ہوں، اور مجھے تو اللہ کا ولی معلوم ہوتا ہے، بس مجھے ایک بات پوچھنا ہے، تو ہے کون کہ تیری آواز میں اتنا درد ہے کہ میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا؟ آخر تو ہے کون کہ تیری آواز میں اتنا درد ہے کہ میرے گھوڑے نے پانی پینا چھوڑ دیا ہے؟ اور جیسے ہی اس نے کہا کہ آپ ہیں کون، میرے مولا نے فرمایا یہ بتا پہلے تو کون ہے؟ کہا میں تو ایک مسافر ہوں، پریشان ہوں۔ میرے مولا نے کہا بتا تیری پریشانی کیا ہے؟ کہا کہ میری پریشانی ہے میرے ایک ہی بیٹی ہے۔ سمجھ گئے تو گھر تک روتے جائیں گے۔ میرے ایک ہی بیٹی ہے اور وہ بہت زیادہ بیمار ہے۔ ارے جیسے ہی حسین نے سنا میرے مولا کو صغرا یاد آ گئی۔ میری ایک بیٹی ہے بیمار ہے، میں اس کے لیے پریشان ہوں، سارے علاج کرا لیے، میری بیٹی کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی طبیب نہیں ہے، کوئی حکیم نہیں ہے جو میری بیٹی کا علاج کر سکے۔ کہا پھر اب کیا کر رہا ہے؟ کہا مجھے کسی نے بتایا ہے کہ نجف میں علی کی قبر ہے، جا علی کے روزے پہ چلا جا۔ مگر ایک پرابلم ہے، ایک پریشانی ہے، علی کی قبر کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن میرے مولا کی قبر کا نشان اس وقت نہیں پتا تھا، علی کی قبر کا کسی کو پتا نہیں ہے۔ اور بھائی میری تجھ سے ایک دعا ہے۔ اب میرے مولا کہتے ہیں کیا دعا ہے؟ کہا میں نے سنا ہے رسول سے کہ اللہ تجھ جیسے مظلوم کی دعا کبھی رد نہیں کرتا ہے، اور پوری زمین پہ تجھ سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔
ارے جس کا 6 مہینے کا بچہ، ارے جس کا گڑیل جوان مارا گیا، ارے جس کا بھائی مارا گیا، ارے جس کے سارے بچے مار دیے گئے، اس سے بڑا مظلوم کون ہوگا؟ ارے تیرے چہرے سے لگتا ہے کہ تو بڑا مظلوم ہے، اور بس ایک دفعہ اپنا نام بتا دے۔ میر انیس کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین مولا نے سر جھکا کے گئے۔ ابھی وہ سمجھ نہیں پا رہا، اے مظلوم میرے لیے دعا کر دے، میرے لیے دعا کر دے۔ کہا بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا میری پہلی دعا تو یہ ہے، سنیے عزیزو، پہلی دعا یہ ہے کہ میری بچی کو شفا مل جائے، لیکن میری بچی کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہا دوسری دعا؟ حسین نے ہاتھ اٹھائے دعا کر دی، اللہ اس کی بچی کو شفا دے۔ کہا دوسری دعا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے مجھے علی کی قبر مل جائے۔ عزیزو بہت روئے گیا، ذرا سنیے کیا کہتے ہیں، مجھے علی کی قبر مل جائے۔ میرے مولا حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کی، پروردگار تجھے علی کی قبر کی زیارت نصیب فرما، مگر بھائی ایک پیغام علی کی قبر پہ پہنچا دینا۔ کہا کیا؟ کہا کہنا کربلا کے مظلوم نے تمہیں سلام کہا، کربلا کے مظلوم نے آپ کو سلام کہا۔ کہا بھائی جب علی کی قبر مل جائے گی تو سلام کہہ دوں گا۔ اب ذرا توجہ اچھا سے، کہتے ہیں تیسری دعا۔ کہا تیسری دعا یہ کر مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ مدینے کا نام سنا؟ حسین نے کہا کون سا مدینہ؟ کہا رسول خدا کا مدینہ۔ کہا کس محلے میں؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں۔ کہا وہاں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا نبی کا نواسا فاطمہ کا لال حسین ابن علی۔ ایک مرتبہ میرے مولا نے ہاتھ نہ اٹھائے، اس نے کہا بھائی 2 دعائیں دی ہاتھ اٹھا کر، تیسری دعا کیوں نہیں دیتا؟ کہا حسین مدینے میں نہیں ہے۔ کہا حسین کہا جلدی سے چلا جا، میں حسین، ارے میرا گھر اجڑ گیا۔ ایک مرتبہ یہ شخص نکلا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے تیر مارا، زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگانے لگا، زمین پر آئے۔ جب زینب کو بھائی نظر نہ آیا، ایک بلندی پہ چڑھی، کیا دیکھا؟ شمر کا خنجر، آواز دی اے بسر سال، ارے میرا ماں جایا ذبح ہو رہا، تو کھڑا ہوا دیکھ رہا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ ماتم حسین۔